کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ آپ سے ایک بات کروں؟ جی سر۔ یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے؟ نہیں میں نے سنا لیکن میں نے پڑھا بات سن جی، پھر خود پڑھا نا میری سنیں۔ جی سر۔ کسی کو حقارت سے بولنا، کسی کے بارے میں کسی کو حقیر سمجھنا، جی سر۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی ایک ہسٹری ہے ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر دیا باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں انڈیا میں پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو متعارف کروایا، ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ میری اپنی نسل کا پہلا بندہ ان کے ہاتھ مسلمان ہوا، اس کو وہ کہہ رہا ہے چشتی دجال۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ان کو کہہ رہا ہے تھانوی دجال۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہاوند کی گورنری چھوڑ کر جنید بغدادی کے شاگرد بنے تھے اور ان سے خلافت ملی تھی، ان کے جانشین بنے تھے۔ ان کو کہہ رہا ہے شبلی دجال۔ یہ زبان مت استعمال کیا کریں بابے، یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، لکھنے والے سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کی میں کوئی اس کی وکالت نہیں کر رہا، اس میں کوئی مگر موضوع چیز ہے تو ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے خذ ما صفا ودع ما قدر۔ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب خطا سے پاک، جی میں یہی کہہ رہا ہوں، چاہے وہ بخاری ہے چاہے وہ مسلم۔ ہاں لیکن سر آپ نے یہ پڑھی ہے نا فضائل اعمال؟ کیوں چیز پڑھی ہے؟ ہاں تو میں آپ کو آپ اس میں دوسری طرف لے جا رہا ہوں۔ جی وہ میں ایگری کرتا ہوں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹرم آپ کی بہت غلط ہے، یہ اس نے بابے اس نے گمراہی پھیل۔ بابوں کی تعلیمات کی وجہ سے کہتا ہوں، میں بابوں کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، ہمارے سامنے ہوں گے تو ہم بائی نیم ان پر فتویٰ لگائیں گے، لیکن چونکہ آپ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے مناظرے لڑتے ہیں کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ صحیح پڑھوایا، یہ معرفت کی بات ہے، تو پھر میں کہتا ہوں فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر انہوں نے یہ کلمے اپنے ناموں کے پڑھائے ہیں تو وہ دجال ہیں، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، اور اگر انہوں نے نہیں پڑھوائے تو وہ اللہ کے حضور بری ہیں۔ تو انہوں نے میری بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ سنی ہوگی، میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ جان بوجھ کے انہوں نے یہ نہیں کیا، تو میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پلیٹ فارم سے بھی کلیریفائی کر رہا ہوں، آئندہ بھی کروں گا۔ اور اس میں آخری بات، یہ خود کہتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، تو یہ تو خود کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں۔ یہ کہانی ابن کثیر ان کو بتا کے گیا، یہ کہانی عبداللہ ابن مبارک کی طرف انہوں نے منسوب کی، یہ کہانی ان کو عبد القادر جیلانی نے بتائی۔ اس وقت ان کو خیال آیا کہ ایک مومن کسی صحابی کے گھوڑے کی خاک کیسے ہو سکتا ہے؟ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک عام مومن بھی اس کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے، تو ایک مومن کیا کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل جعلی بات ہے۔ تو میرا نعرہ تو اس سے سافٹ ہے، میں تو کہتا ہوں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تشائی کوئی نہیں۔ ہم تو نبی الاسلام ورسز بابا لاتے ہیں، یہ تو بابوں کو گھوڑے یعنی جانوروں کے قدموں کی خاک کہتے تھے، تو ان کا نعرہ تو بڑا ان کو ہضم ہوئے ہوئے تھا، میں نے تو ان کو ایکسپوز کر دیا الحمدللہ۔ جی صاحب، آپ کا جو طریقہ ہے